کنٹریز کے جو جہاں پر بھی ان کے بیک گراؤنڈ اگر پاکستانی ہیں پلیئرز کی بات کروں, انگلینڈ پلیئرز کی بات کروں, ابھی بھی یو اے پلیئرز کا اپڈیٹ تھی کہ ان کو ویزاز نہیں ایشو ہوئے, جو پاکستان اپنا وسیم کی بات کر لیں, ظہور لڑکوں کی بات کریں, اس کا پریشر بھی, اور اوبیسلی وہ ڈسکس آج ہوگا آئی سی سی کے اندر, اس کا پریشر کتنا اس انڈین کرکٹ بورڈ پہ جائے گا؟ دیکھیں یہ معاملات بڑے سنگین ہیں, اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح مطلب ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے. اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں اور کسی کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی یہ ویزا اس کو ہم نہیں دیتے یا ویزا ہم ایشو نہیں کرتے یا اس میں ڈیلے اننیسیسری ڈیلے کرتے ہیں, تو وہ پھر ایک انٹرنیشنل سپورٹنگ چارٹر بھی ہے, آئی او سی کی ایک ریکمنڈیشن بھی ہے سنس کرکٹ ہیز بیکم پارٹ آف اولمپکس, تو پھر او آئی سی سی کے چارٹر کو بھی ایک مد نظر رکھنا پڑے گا. ان کا باقاعدہ چارٹر ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی سپورٹنگ پرسنالٹی کو, کسی کنٹری کا اگر ایونٹ وہاں پہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل اور ورلڈ لیول کا, آپ اس کو ویزا ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر آپ ویزا ڈینائی کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بڑا ایونٹ آپ اتنا کرا سکیں. اور یہ ایک دو واقعات ایگزامپلز ہم نے دیکھی جب پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ ایک شوٹنگ ایونٹ ہوا تھا انڈیا میں, انڈیا نے نہیں کیا تو انڈیا سے لے لیا گیا وہ شوٹنگ ایونٹ, انٹرنیشنل شوٹنگ ایونٹ تھا وہ, میرا خیال ہے اولمپک کوالیفائنگ ایونٹ تھا, وہ انڈیا سے لے لیا گیا تھا. تو اس طرح اگر ہوگا تو پھر بڑی کمپلیکیشن ہے. پھر آئی او سی بھی انٹروین کرے گی اور آئی سی سی کو پھر یہ کہے گی کہ اگر آپ نے اف یو وانٹ ٹو بیکم پرماننٹ ممبر آف آئی او سی, اور آئی او سی کو پھر آپ کو ہر چیز ماننی پڑے گی. تو یہ اس کی امپلیکیشن بڑی ہیں. اور دوسرا یہ جو آج سیشن ہو رہا ہے اور بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے, یہ بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر کر دے گی. یہ ویزا کا جو اور کنٹریز کے پاکستان بیسڈ ہیں, پاکستان اوریجن جو سارے پلیئرز ہیں, کرکٹرز ہیں, ان کو ویزے نہیں ایشو کی جا رہے ہیں. ایڈ کیجئے گا یہ ہمارے جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں, میں نے ان کا بھی سنا تھا کہ کچھ ان کو بھی ہرڈلز آ رہی ہیں ویزا کی. دیکھیں زیادہ تر تو میں نے کیونکہ خود میں نے ایکریڈیشن ابھی آج ہی مجھے اپنی ایکریڈیشن ملی ہے آئی سی سی کی طرف سے, لیکن ہم نے زیادہ انڈیا کے لیے اپلائی کیا ہی نہیں ہے. سچی بات ہے کہ ہم نے سری لنکا کے لیے کیا ہے کیونکہ پاکستان کے میچز ادھر ہیں, پاکستان اسٹے ہی ادھر کر رہے ہیں, ہمارا انٹرسٹ اپنے ملک کا ہے, اپنی ٹیم کو فالو کریں گے, اور ایون پاکستان فائنل بھی کھیلے گا تو وہ بھی سری لنکا میں کھیلے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے پاکستانی زیادہ تر جو ہیں وہ کریں گے. لیکن ایسے پاکستانی جرنلسٹ جو کہ فارن ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں, کوئی اے پی کے لیے کام کرتا ہے, رائٹر کے لیے کام کرتا ہے, ایف پی کے لیے کام کرتا ہے, ان کو اگر ویزا ڈینائی کیا جاتا ہے یا ان کو ویزا نہیں دیا جاتا یا ان کو کسی وجہ سے روکا جاتا ہے تو وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. وہ بھی آئی سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے ایجنڈے میں ضرور ہوگا کہ کسی کو آپ نے ڈینائی نہیں کرنا جو اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ کے لیے یا اپنے پروفیشن کو فلفل کرنے کے لیے ڈیوٹیز, وہ انڈیا جائے گا اور انڈیا جا کے ورلڈ کپ کے لیے وہ وہاں سٹے کرے گا. سیکورٹی پرووائڈ کرنا, ایون جرنلسٹ کو بھی سیکورٹی پرووائڈ کرنا, وہ بھی انڈیا کا کام ہے, انڈیا کی ایجنسیز کا کام ہے, انڈیا کی جو پولیس کا کام ہے, یا اور جو ہیں آپ کو باقاعدہ سیکورٹی کور دینی پڑے گی. اور خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی بھی بات ہو جاتی ہے تو پھر انڈیا کے اور اس پرٹیکولر ہوسٹ کنٹری کے گلے میں پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرف جی وہی چیز ہے جو سنا نے بات کی کہ شاید ابھی تک کسی بڑی دوسری ٹیم کو بھی ہاتھ نہیں لگے, جب آسٹریلیا انگلینڈ کو ہاتھ لگیں گے تو شاید پھر کچھ اور آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹ آئے گی. اس پہ تو بات کرتے رہیں گے, لیٹس سی کیا بنتا ہے. لیکن جب انڈر 19 کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سنا, امپورٹنٹ میچ پاکستان نے بھی کھیلنا ہے اس گروپ کے اندر اگر وہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی جو میچ لگا ہوا جس میں انگلینڈ کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہے, اگر انگلینڈ کی بیٹنگ آرڈر کی بات کروں یا بالنگ یونٹ کی اسپیسیفکلی بات کروں تو غلط نہیں ہوگا, دے آر ون آف دی ہاٹ فیوریٹس ٹو ون دی انڈر 19 ورلڈ کپ. دیکھیں ابھی اوبیسلی ارلی ضرور ہے, بٹ انگلینڈ کے پلیئرس کو دیکھ کے یہ ضرور نظر آیا کہ میچورٹی نظر آئی, خاص طور پہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ پرفارم کیا. 210 کا غالباً سکور ڈیفینڈ کیا, اور مشکل پچ تھی, بارش ہوئی تھی. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو تھوڑا ایڈوانٹیج تھا کہ انیشل سیم موومنٹ تھی, لیکن بعد میں وہ پچ تھوڑا سلو ہوا تو بعد میں اسپنرز کا رول ان کی طرف سے بہتر ہوا. لیکن ان کے فاسٹ بولرز نے بھی بہت اچھی بولنگ کی. اگر آپ دیکھیں ایون دو پاکستان کے اسپنرز کا بریک ہو رہا تھا, انہوں نے فاسٹ سے ہی میجورٹی پاکستان کو پرابلم دی. تو ان کو اپنے اسکل کا پتہ ہے, جو ان کی اسٹرینتھس ہیں اس کے اوپر رہ کے وہ کھیل رہے ہیں, اور میچورٹی بڑی اچھی نظر آئی ان کی اوور آل بیٹنگ کے اندر. اور فیلڈنگ ونس اگین اس ورلڈ کپ میں ٹورنامنٹ ون جب بھی ہوتی ہے آپ کی بولنگ یونٹ اور آپ کی جو فیلڈنگ ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ سارے ان کے جو ہیں وہ باکسز ٹک ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے, میں نے بہت عرصے پہلے بھی یہ بات بتاتی رہتی ہوں کہ یو اے ای میں جیسے آپ ابو دھابی آئی سی سی جو کرکٹ اکیڈمی ہے اس کے اندر 15 ڈفرینٹ قسم کی پچز ہیں, اور ان کے ڈیولپمنٹ اسکواڈز بہت ینگ ایج سے
بہت چھوٹی ایج سے اسکول کرکٹ کے بھی وہاں پہ دورے کرتے ہیں اور اس کے بعد انڈر 13 انڈر 16 کے پلیئرس کو بھی یہ بار بار یو اے ای سب کانٹیننٹ کنڈیشنز میں بھیجتے ہیں تاکہ ڈفرینٹ پچز کے اوپر کھیلنا آئے. تو ایون اسی طرح نمیبیا میں بھی آپ دیکھیں جس طرح کی کنڈیشنز ہیں, بیچ میں سلو بھی ہو جاتا ہے, باؤنس بھی آتا ہے, تو اپنی باؤنسی وکٹس کا یا سیم وکٹس کا ان کو اندازہ ہے, بٹ اس طرح کے ٹورس کی وجہ سے جس طرح کی ان کی پریپریشن ہوتی ہے اس طرح کی وجہ سے ان کو سلو وکٹس کا آئیڈیا بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان کے بیٹرز کو اگر آپ دیکھیں یا بولرز کو دیکھیں تو آؤٹ آف کمفرٹ زون نظر نہیں آیا, ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کنڈیشنز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تھوڑا سا اگر انگلینڈ میچ کی بات کروں, میں نے کہا نا کہ دے لک ایز اف کہ ون آف دا فیوریٹس ہو سکتے ہیں انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے, لیکن جب ول کی بات کرتا ہوں خاص کر کے بیٹنگ آرڈر کا اگر بریک ڈاؤن نکالیں, ون آف دی فاسٹسٹ 100 ان دی انڈر 19s, لیکن جس طریقے سے اس لڑکے نے مڈل آرڈر کو لے کے چلا, دیٹ شوز کہ ان کی اسٹیبلٹی کتنی مڈل آرڈر میں. میں ابھی دیکھ رہا تھا ول مائلز تقریباً 8 چھکے اور کتنے ہی چوکے اور بڑے زبردست کھیلے ہیں, اسٹرائک ریٹ بھی اس کا بہت اچھا, اسٹرائک ریٹ بڑا اچھا ہے, لیکن ان میں سب سے جو اچھی کوالٹی ڈاکلنز جو اوپر ہیں وہ بھی بڑے سے ان کے پلیئر ہیں, فاکنر بڑے اچھے پلیئر ہیں, یہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف مین آف دا میچ پلیئر آف دا میچ ہوئے تھے. ان کی جو بیٹنگ ٹیکنیک ہے, مجھے سب کنٹریز کی میں نے بیٹنگ ٹیکنیک دیکھی ہے, کھیلتے دیکھا ہے, انڈیا کو کھیلتے دیکھا ہے, لیکن جو بیٹنگ ٹیکنیک جو کوچنگ ہے ان کی, میں کہتا ہوں کسی بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ کوچ نے ان کو کوچ کیا ہوا ہے, اور خاص کر جونیئر لیول پہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا کام کیا گیا ہے ان کی ٹیکنیک پہ. بہت خوبصورت کھیلتے ہیں, جس طرح پیورلی جس طرح کرکٹنگ شاٹس ہوتی ہیں وہ کھیلتے ہیں, اور پیورلی وہ اس طرح کھیلتے ہیں جس طرح ایک منجا ہوا ایک بیٹر جو ہے وہ آپ کو کریز پہ نظر آ رہا ہے. اور یہ اگر ٹاپ آرڈر آپ کا 3-4 پلیئر اگر ایسے کھیلتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے اس کا, اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ ان کی بالنگ دیکھیں, کیا خوبصورت ان کی ایک, میں کہتا ہوں کہ گرینز کا کیا زبردست ان کا بالنگ ایکشن ہے, اور کیا زبردست ان کی سوئنگ اور ان کا بال کنٹرول ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہائٹ کا فیکٹر بھی ہے, ساری چیزیں دیکھتے ہوئے لگتا ہے یہ ہے کہ دے آر ون آف دی فیوریٹس. بہت پوٹینشیل ہے اس ٹیم میں, اور اس ٹیم نے آلریڈی وارم اپ میں انڈیا کو بھی میرا خیال رہا ہے, پاکستان کو کلوزلی رہا ہے. پاکستان حالانکہ یہ میچ جیت سکتا تھا جو انگلینڈ کے خلاف تھا, صرف ہماری بیٹنگ اوپر سے اگر سمیر تھوڑا بہت چل جاتے یا کوئی اچھا ایک ٹاپ کے 3 بیٹسمین میں اپارٹ فرام فرحان وہ چل جاتے تو پاکستان کے چانسز بڑے تھے کہ انگلینڈ کو ہرانے کے, کیونکہ سکور اتنا بڑا نہیں تھا. اور پاکستان کے بالنگ نے ایک بڑی زبردست بالنگ کی بالرز نے, کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا 210 پہ. اتنا آسان نہیں ہے اتنی اچھی بیٹنگ لائن اپ کو آپ اتنی 210 پہ ریسٹرکٹ کرنا اچھی مطلب آسان نہیں ہے, لیکن وہ بات وہی ہے کہ پھر بیٹسمین کو سکور وہ کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ سکور پاکستان کے بیٹنگ لائن اپ نہیں کر سکی. اب دیکھیں کل میچ ہے پاکستان کا, اب کیا ہوتا ہے زمبابوے کے خلاف کیا ہوتا ہے. ایک تو بارش زمبابوے میں بڑا, نمیبیا میں اتنی بارش نہیں ہے, وہ ڈرائی ویدر وہاں چل رہا ہے, یہاں پہ زیادہ بارش ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میچ میں جی ہر ایک تقریباً ہر ایک میچ بارش کی نظر ہو رہا ہے, یا کم اوور ہو رہے ہیں یا بالکل ہی نہیں ہو رہا, اور اس طرح کی پرابلم ضرور ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان آگے جب نیکسٹ راؤنڈ میں جائے گا, جو ہوپ فلی انشاءاللہ پاکستان نے جانا ہے, تو پھر وہاں پہ پاکستان کی پرفارمنس کیسی ہے اور کس کے خلاف پاکستان کو کھیلنا پڑتا ہے. کپتان